أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے ہم اس قسام ازل کی بارگاہ میں شکر سپاس بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں احیاء دین کی نسبت سے مجلس کا انعقاد کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا کہ رب ذوالجلال والاکرام اس انعقاد جلسہ اور شرکاء کی شرکت کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ ہم اراکین مدرسہ و باشندگان محلہ ملت نگر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام و موقر علماء اڈیشہ نیز حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عمیق قلب سے سپاس پذیر ہیں کہ آپ نے اپنی تمام تر مشغولیات مہمہ کے باوصف آپ اپنے ہماری محبت میں اس جلسے میں شرکت فرمائے۔ ملت بیضا کے پاسبان مدارس اور مکاتب کا وجود ایک مسلم معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان جسم کے قیام کا مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے، ٹھیک اسی طرح معاشرے میں اسلامی تہذیب و تمدن، اقدار و روایات اور مذہبی تشخصات کے قیام و بقا کا مدار بھی مدارس و مکاتب پر ہے۔ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں کہ انہی قلعوں میں ان جیالوں کی آبیاری کی جاتی ہے جو وقت پڑنے پر دین کی حفاظت کا علم بلند کرتے ہوئے اپنی جان تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ سقوط سلطنت مغلیہ کے بعد بر صغیر میں جو اسلامی چہل پہل نظر آ رہی ہے اور مسلمان اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ انہی مدارس و مکاتب کی بدولت ہے۔ بقول علامہ اقبال اگر یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے سوائے جامع مسجد، لال قلعہ اور تاج محل کے کوئی اسلامی آثار اور مسلمانوں کے نشان ہندوستان میں موجود نہ ہوتے۔ ہاں یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ سوکھتی مرجھاتی اور دھوپ کی تیزی سے دم توڑتی ہوئی فصلوں کے لیے ابر رحمت نئی زندگی کا پیغام شادابی، تازگی اور توانائی کی خوشگوار خبر لے کر آتا ہے۔ بجا طور پر اس حقیقت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ازحد ضروری ہے کہ مدارس دینیہ کے قیام سے ہندوستان میں اسلام کے مرجھائے ہوئے اور زوال سے دو چار چمن کی فصل بحال لوٹ آئی۔ اسی طرح اکابر علماء، اصحاب تصوف اور قومی و ملی درد رکھنے والی شخصیات نے اپنی مخلصانہ محنتوں، ریاضتوں، جذبہ اخلاص اور پرعزم جد و جہد کے ذریعے معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک و بدعات کے فلک بوس محلوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اصحاب فکر و نظر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ در حقیقت وعدہ الہی کا ایک مظہر ہے۔ انہی کے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک دین اسلام اپنی تمام تر خوبیوں اور امتیازی شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ علماء دین جو ان مدارس سے نکل کر امت کی اصلاح اور اس کے شاعر کی بقا کے لیے کوشاں ہے، اسی دین متین کے پاسبان اور محافظ ہیں۔ ہندوستان کی گزشتہ 100 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب انگریزوں نے یہاں قدم رکھا اور مسلم حکومت کو تاراج کرنے کی سازش شروع کی اور مسلم عوام کو اپنی ثقافت و تہذیب کے اثرات سے متاثر کرنے کی فکریں کی، اسی وقت سے علماء حق، علماء دیوبند نے مدارس اسلامیہ کے ذریعہ مسلم عوام کو انگریزوں کی چالوں سے باخبر کرتے ہوئے اپنے دین و مذہب اور عقیدہ و ایمان پر باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی سلسلہ تو زہد کی ایک کڑی حقیر و فقیر خواجہ جہانگیر احمد ثاقب کا یہ قائم کردہ ادارہ جامعۃ الاقصی ایجوکیشنل اینڈ سوشل فاؤنڈیشن ہے، جو شروع دن سے اکابرین ملت کی دعاؤں، علماء دین کی سرپرستی اور ہمدردان قوم کے مشوروں و معاونین کی مخلصانہ کاوشوں سے مسلسل 4 سال سے اپنے سرپرستی اور رہنمائی میں اپنے مقصد کے حصول اور اپنے مشن کو بروئے کار لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔
آئندہ نسلوں کے دین کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ علاقائی اکابر کی دعاؤں سے صوبہ اڈیشہ ضلع کیندرا پڑا آل ملت نگر میں مورخہ 14 ذوالقعدہ 1443 ہجری مطابق 15 جون 2022 عیسوی منگل بعد نماز عصر جامعۃ الاقصی مدنی مسجد کے اندر داغ بیل رکھی گئی۔ اغراض و مقاصد: عقیدہ اہل سنت والجماعت اور مسلک حنفی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت، عربی زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ مذہبی و ملکی اور مادری زبانوں کی تعلیم و ترویج، دارالافتاء اور دیگر شعبہ جات کا قیام و انصرام، حسب ضرورت دینی ماحول میں اثری تعلیم، علاقہ و اطراف میں تعلیمی نظام کو ساتھ دینا، شاخہ قائم کرنا اور ان کا انتظام و انصرام کرنا، اساتذہ و ائمہ مساجد کی تربیت کا مناسب انتظام کرنا اور تمام امور سر انجام دینا جو مقاصد بالا کے حصول میں معاون ہو۔ جامعۃ الاقصی ایک نظر میں قیام 2022 اور 1443 ہجری، بانی مفتی خواجہ جہانگیر احمد ثاقبی، سرپرست اول فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست ثانی رئیس الامت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جائے وقوع آل محلہ ملت نگر، تعداد اراکین کمیٹی 15، تعداد و مدرسین و ملازمین 5، تعداد مجموعی طلبہ 115، معیار تعلیم نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن مع تجوید، اردو لکھنا پڑھنا، ادے معصورہ اور بنیادی انگریزی ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ و فنون عصریہ۔ مالی رپورٹ: فروری 2025 تا دسمبر 2025 بفضل خداوند کریم ادارہ کی آمد و خرچ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کل آمد 3,86,187 روپیے، کل خرچ 7,92,492 روپیے، کل قرض موجودہ قرض 4,06,305 روپیے، گزشتہ سال کا قرض 2,26,754 روپیے، اب تک کا کل قرض 6,33,059 روپیے۔ معزز سامعین، یہ تھا سالانہ آمد و خرچ کا اجمالی خاکہ جو آپ کی سماعتوں سے گزر رہا تھا۔ مزید معلومات کے لیے دفتر مدرسہ حاضہ سے رابطہ فرما کر جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ: ادارے کے جاری اخراجات اور ضروریات کے پیش نظر قرض میں اضافہ ہوا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے اہل خیر حضرات کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخیر حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعاون کی آسان شکلیں: کفالت، کم از کم ایک غریب یا یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں، جس کا سالانہ خرچ 15,000 روپیے ہے۔ کتابیں، اپنے یا اپنے کسی مرحوم کے نام سے ضرورت مند طلبہ کو قرآن پاک، رحل، تپائی اور دیگر تمام نصابی کتابیں دے کر مستحق اجر و ثواب بنیں۔ تنخواہ، مدرسین کی تنخواہ جو اوسطاً 15,000 بنتی ہے، سالانہ یا ماہانہ دے کر ادارے کے معاون بنیں۔ تعمیرات، اپنے یا اپنے والدین یا اپنے کسی بھی مرحوم کے نام سے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کمرہ بنوائیں یا اینٹ یا پتھر اور سیمنٹ وغیرہ دے کر تعمیراتی کاموں میں حصہ دار بن کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ زمین کی سخت ضرورت، تعمیرات کے ساتھ ساتھ ادارہ کو اس وقت زمین کی سخت اور فوری ضرورت درپیش ہے۔ اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ وہ اپنے نام سے یا اپنے والدین یا اپنے کسی بھی مرحوم عزیز کے نام سے زمین وقف فرما کر مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طلبہ علوم دینیہ کے لیے دائمی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔
جو حضرات پوری زمین وقف کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ جزوی طور پر زمین کی خریداری میں مالی تعاون فرما کر بھی اس عظیم کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ زمین وقف کرنا ایک ایسا عمل خیر ہے جس کا نفع نہ صرف نسلوں تک جاری رہتا ہے بلکہ قبر میں بھی نور اور آخرت میں بھی نجات کا سبب بنتا ہے۔ آج اگر ہم نے دین کے لیے زمین فراہم کر دی تو یہی زمین کل کو مدرسہ، مسجد، دارالاقامہ اور دیگر دینی خدمات کا مرکز بنے گی، جہاں سے علم قرآن و سنت کی روشنی پھیلتی رہے گی اور اس کا ثواب برابر عطا ہوتا رہے گا۔ آئیے اس نیک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے زمین کے اس عظیم صدقے جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی آپ کے اس احسان عظیم کی دعائیں کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، مدرسہ کا ذریعہ آمدنی مخصوص نہیں ہے، یہ محض فضل باری تعالیٰ اور آپ مخیرین حضرات کا تعاون مبرور ہے جو عطیات، صدقات، زکوٰۃ، چرم قربانی اور عقیقہ اور دیگر مددات کی صورت میں رونما ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات ان سال رمضان المبارک میں اپنا محبوب اور معتمد ادارہ جامعۃ الاقصیٰ کا تعاون فرما کر ادارے کی ترقی میں معاون و مددگار بنے۔ من جانب محتمم و اراکین جامعۃ الاقصیٰ، ملت نگر، آل کیندراپڑا، اڈیشہ، الہند۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 4 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اکیلا ہونے کی وجہ سے رمضان میں چندے کا جو مسئلہ ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا، نہ آل میں نہ باہر ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ نہیں بھی ہیں، ان کو بتائیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، کیونکہ ہماری جو سرزمین آل ہے الحمدللہ اڑیسہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مسلمانوں کی جنب غفیر ہے، ہر طرف مسلمان ہے، لیکن ایک ادارہ صحیح ڈھنگ کا، جس کی وجہ سے اڑیسہ کے بڑے بڑے اکابر نے اس ناچیز کو یہ مشورہ دیا کہ آپ آل کے علاقے میں ایک ادارہ قائم کریں، چاہے وہ کرائے کی شکل میں کیوں نہ ہو، آپ قائم کریں۔ انشاءاللہ آل میں ایک ابھرتا ہوا ایک مشہور و معروف دینی قلعہ انشاءاللہ قائم ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے عاجزانہ و درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، ابھی اور ہمیشہ کے لیے اس ادارے کا خاص خیال رکھیں۔ آپ میرا مت ساتھ دیجئے، میں اگر غلط ہوں، میں اگر کچھ بھی ہوں، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم حاصل کرنے والے ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ ہوئیے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اصحاب صفہ سے جڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کا نور سب سے پہلے غار ہرا میں طلوع ہوا، پھر اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے غار ہرا سے آواز لگائی، پھر آپ علیہ السلام نے طائف جا کر آواز لگائی۔ یہ سلسلہ علم کا سلسلہ اصحاب صفہ کی شکل کرتا ہے، پھر وہاں سے علم کا سلسلہ بغداد جاتا ہے، پھر بغداد سے مصر جاتا ہے، پھر مصر سے کوفہ جاتا ہے، پھر اسی طرح کوفہ سے پھر دوبارہ جامعہ ازہر کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، پھر پرانے طرز عمل کے ساتھ جامعہ ازہر کے بنیاد ڈالنے کے بعد سینہ بسینہ یہ علم ہندوستان آتا ہے۔ ہندوستان میں شیخ ابو طاہر مدنی جو مدینہ کے تھے وہ اپنا علم منتقل شاہ ولی اللہ کے سینے پہ کرتے ہیں، دہلی علم منتقل ہوتا ہے، پھر دہلی سے دیوبند جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں اس علم کا سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہونے والا رشید احمد
احمد گنگوئی ہے، اسی دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہونے والا اشرف علی تھانوی ہے، اسی دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہونے والا شبیر احمد عثمانی ہے، اسی دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہونے والا مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے۔ یہ تعلق کا سلسلہ پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ پھر تعلق کا سلسلہ ہمارے اڑیسہ مرکز العلوم سنگڑا آتا ہے، پھر مرکز العلوم سنگڑا سے حضرت مولانا محمد فاروق پیدا ہوتے ہیں، پھر حضرت مولانا فاروق کیندراپورہ میں جامعہ اشرف العلوم قائم کرتے ہیں، پھر یہ جامعہ اشرف العلوم کی ایک کڑی جامعہ الاقصیٰ کے شکل میں آل کی سرزمین پہ ملت نگر کی زمین پہ دھرتی پہ قائم ہوتی ہے۔ الحمدللہ 4 سال گیا یہ دین کا سلسلہ چلتا ہے، اکابر آتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، آپ لوگ آتے ہیں، الحمدللہ 4 سال میں 4 حفاظ قرآن فارغ ہوتے ہیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا ان معصوم طلبہ جن کو بولنا نہیں آتا تھا، جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پیٹ پہننے کا سلیقہ نہیں تھا، جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں تھا، آج وہ بچے اسی جامعہ الاقصیٰ میں پڑھ کر انگلش میں تقریر کرتے ہیں، اڑیا میں تقریر کرتے ہیں، عربی میں تقریر کرتے ہیں، اردو میں تقریر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، میں سچی بات کہتا ہوں، آج جب میں اپنے بچوں کا تقریر کرنا تو میں خود تنگ ہو گیا کہ میرے بچے تقریر کر رہے ہیں کہ کسی اور ادارے کے، میں خود تعجب میں ہو گیا۔ آج اگر آپ لوگوں نے صحیح ڈھنگ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر ساتھ دیا، یہ ادارہ صرف ملت نگر عالم نہیں بلکہ پوری دنیا کا برکت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلہ ملت نگر کے مربی حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور آل کے جتنے مربی حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، ادارے سے محبت کرتے ہیں، میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ جلسے کے لیے تعاون کیے ہیں، مدرسہ کے لیے تعاون کیے ہیں، میں ان کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے محلہ ملت نگر کے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے رات دن ایک کر کر اس جلسے کے لیے کھڑے رہے۔ میں کس کا نام کروں؟ یہ جتنے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اس رات میں جا کر 3 دن کے اندر اس جلسے کو کھڑا کھڑا، یہاں تک کہ میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ناشتہ بھی نہیں، کھانا بھی چھوڑ جلسے کے لیے رات کے 2 بجے 3 بجے یہاں کھڑے رہے، صرف آپ لوگوں کے آرام کے لیے۔ ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ایک بات ہے کہ ہمارے نیجو بھائی سلیم جن کا نام ہے نظام الدین فیاض بھائی کے لڑکے، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ہمارے ناکو بھائی کے بیٹا گورا وہ بھی بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ہمارے شرافت بھائی وہ بھی بیمار ہیں، علماء کی خدمت کی ماشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور بھی بہت سارے حضرات ہمارے محلے میں عالم بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ناصر دلربا کو ایک نظم پڑھنے کی اجازت دیں، پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پھر مفتی صاحب دعا کریں گے۔ اور جو حافظ بچہ ہے اس کے لیے یہ اٹیچی ہے، لے لیں۔ اور یہ دنیات جو بچیاں مکمل کی ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے۔ الحمدللہ دنیات کا بھی نظام یہاں پر قائم کیا گیا ہے کہ بچے 4 سال 5 سال کے اندر پورے دنیات کا کورس مکمل کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ ساتھ میں